بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووقت صلاة الفجر ما هو وقت العشاء الا انه مأمور بتقدیم العشاء۔ 5 نمازوں کے وقت آ گئے، ایک چھٹی نماز ہے صلاۃ الفطر، اس کا وقت، اور وقت صلاۃ الفطر کا وہ وقت ہے جو وقت ہے عشاء کا۔ جتنا عشاء کا وقت ہے نا اتنا ہی غروب شفق سے لے کر غیبوبت شفق سے لے کر طلوع فجر ہے۔ حاضہ دھیان کرے جے، یہ عند ابی حنیفہ رحمہم اللہ ہے، سنی گل، اور عندہما وطر کا وقت صلاۃ عشاء کے بعد ہے۔ پاویں کوئی عشاء پڑھے 8 بجے، پاویں کوئی عشاء پڑھے 3 بجے، جدوں عشاء دے فرض پڑھ لینے نے نا اس تو بعد شروع ہونا ہے۔ لہذا یہ متعین نہیں پھر کنا ہے، یہ 5-8 گھنٹیاں تو لے کے 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جے کر انہیں عشاء دی نماز پڑھی 10 منٹ پہلے تو ہن 10 منٹ وقت رہ گئے، تو جے عشاء دی نماز پڑھی 3:30 تو پھر سردیاں دی رات 8 گھنٹے وقت ہے۔ کنہ دے نزدیک ہے، لیکن امام صاحب دے نزدیک ہے شاباش۔ یہ خلاف مبنی ہے اس بات پر، دھیان کرے جی، کہ وطر واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ وطر تو مبنی ہے اس بات پر کہ وطر واجب ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ گل سمجھیے، چونکہ واجب ہے لہذا مستقل نماز ہے، اس کا اپنا علیحدہ وقت ہونا چاہیے۔ گل سمجھیے، والوقت اور وقت متا جمع بین صلاتین واجبتین، تو قانون ہے کہ وقت جب جمع ہو جائے 2 واجبتین نمازوں کے درمیان، سمجھائیے، تو پس وہ وقت ہوتا ہے دونوں کا، صرف آگے پیچھے کرنی ترتیب رکھنی ہے، باقی وہ پورا وقت دونوں کا ہے۔ جب یہ امام صاحب کا قانون ہے، جب 2 نمازیں ایک وقت میں واجب ہو جائیں تو وہ کیا ہے، ان لازم، اگرچہ لازم ہے تقدیم 2 میں سے ایک کی دوسرے پر، کیونکہ تقدیم تو لازم ہے۔ اب اس کی جو مثال دے رہے ہیں نا، یہ اس مسئلے کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی، وہ یہ مسئلہ ہے کہ بندہ ہو صاحب ترتیب، کیا ہو، وہ کیڑا ہوندا ہے، وہ اگوں آ جائے گا۔ تسی بھائی صاحب یہ سمجھو ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تے اج صبح دی نماز قضا ہو گئی ہے، تے زور دا وقت آ گیا، کی آ گیا، تو زور پڑھنے سوتے، ان دے واسطے ضروری ہے کہ پہلے صبح دی نماز قضا کرے، زور دے وقت وچ پھر زور پڑھے، الٹا نہیں سکتا کہ پہلے ورنہ صاحب ترتیب ہونا ختم ہو جائے گا۔ گل سمجھی، تو نے ویکھ کہ اے ہن جڑا نا جتنا ہی وقت زور دا ہے نا اتنا ہی وقت صبح دی قضا دا ہے۔ اس صاحب ترتیب بندے دے بارے چ، عام بندے دے بارے چ نہیں، صاحب ترتیب دے بارے چ جتنا وقت قضا دا ہے جی۔ اب دیکھیں 2 نمازیں اس پر فرض ہیں، فائتہ بھی اور وقتیہ بھی، سمجھائیے، تو اب دونوں کا پورا وقت ہے، صرف اتنا ہے کہ ترتیب ہے کہ پہلے کیا پڑھنی ہے، پہلے فائتہ پڑھنی ہے، وقتیہ پڑھنی، یہ لغت ہے، کیڑی فائتہ ایک لغت ہے نمازاں دے بارے چ۔ تے وَإِنْدَهُمَا، سنیں جی، صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے نزدیک وطر سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے، تو سنتوں کا قانون یہ ہے کہ جو فرضوں سے پہلے مشروع ہیں وہ پہلے ہوتی ہیں، جو بعد میں مشروع ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ وطر فرضوں سے پہلے تو ہے نہیں ہے، بعد میں، تو جس طرح 2 سنتوں کا وقت فرضوں کے ہوا سنت شریعت بعد العشاء فکان وقتہ بعد العشاء
کا سنت العشاء ہے، جویں عشاء دی باقی سنتاں دو جڑیاں نے انہاں دا کی وقت اے دلیل آ گئی، گل سمجھی جی؟ تے نواں مسئلہ بھی تہاڈے سامنے آ گیا، کیڑا؟ فطر سنت مقتدہ نے اے میرے اللہ، مگر یہ کہ مصلی مأمور ہے تقدیم عشاء کے ساتھ علیہ وطروں پر، سمجھے؟ یہ حکم یہ ہے کہ وطر پہلے پڑھ نہیں سکتا، وطر کب پڑھنے؟ عشاء تو مراد دا فرض، یہ لفظ صلاۃ بولا جائے نا، اس کو مراد جڑے فرض نے نا یہ مراد ہوندے جی، باقی سنتاں نوافل تابع ہوندے نے جی، گل سمجھی جی؟ اے مطلب ہے جی۔ مثلا ایک بندہ زور دے 4 سنتا دے بعد 2 سنتا 2 نفل پڑھ کے چلا جائے، یہ کہہ سکتا ہے میں زور پڑھی ہے؟ زور کو نہیں پڑھی جی۔ اچھا جی، یہ کیوں معمور ہے؟ لے وجوب ترتیب، باوجہ واجب ہونے ترتیب کے۔ ترتیب کتھوں ثابت ہوئی؟ ساتھ اس حدیث کے جو روایت کی ہے ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک اللہ تعالی نے امدہ یمدو امداد، امداد فرمائی تمہاری، مطلب ہے کہ عطا فرمائی تم کو، بے شک اللہ تعالی نے عطا فرمائی تم کو ایک نماز، وہ نماز بہتر ہے تمہارے لیے من حمر النعم، سرخ اونٹوں کی قطار سے۔ وہ ایک نماز پڑھنی ایک پاسے تے ایک پاسے اونٹا سرخ اونٹاں دی قطار مل جائے، ان دے نالوں بھی وہ چنگی ہے۔ مطلب ہے سونے جڑا دنیا دی چیزاں دی مثالاں دے کے نا انبیاء دا یہ تے کمال ہوندا ہے، بالکل بے بندے دی فطرت دے نال ہو کے تانوں گل سمجھانے بے بندے دے کھانے چ پوے جی، سمجھ آندی پئی ہے جی؟ اچھا جی، تے فرمایا واہی الوتر، اور وہ وتر ہے، کون ہے؟ وتر ہے۔ اگر حدیث چلتی پئی ہے فَجَعَلَهَا لَكُمْ، پس بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وتر کو تمہارے لیے بین العشاء الی طلوع الفجر، عشاء اور طلوع فجر کے درمیان، تو چونکہ بین العشاء تو لہذا عشاء تو بعد، عشاء میں صلاۃ عشاء ہے بھی صلاۃ عشاء تو بعد، اے ترتیب سمجھ آئی جی، گل سمجھیے۔ وفی بعض طرقہ فیما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، اس تو بین العشاء آ گیا نا، لیکن دوجی بعض روایتوں میں لفظ واضح ہے کیڑا بین، فعلی ھذا، لہذا اب اس پر، اس حدیث کے مطابق اگر نماز پڑھی مولوی اسد نے وتروں کی عشاء سے پہلے قصدن تو لا تصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر پڑھ لے وقتیہ فائتہ سے پہلے، وقتیہ کو یاد کرتے ہوئے، یہ چونکہ وقت فائتہ جڑا صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ آیا نہیں نا، وہ پھر قاعدہ آ رہی انسان تو ویسے مشکل نے، وقتیہ فائتہ یاد ہے، اس کے باوجود وہ وقتیہ پڑھے تو وقتیہ نہیں ہوتی۔ وقتیہ کب ہوگی؟ وہ آگے چلتا جائے، زور پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، اگلے دن دی صبح پڑھ لی، اور کل کی صبح بھی تک قضا نہیں کی ہے، تو اب یہ ساری ہو گئی ہیں، صاحب ترتیب ختم ہو، واہ صاحب ترتیب۔ اما لو واقع ذالک بلا قصد صح عندہ، بہرحال اگر واقعہ ہو جائے یہ بات وتر پہلے پڑھ لیے بغیر قصد کے کہ اس نے خیال نہیں رہا تو انہیں وتر نیند کے پڑھ لے، امام صاحب کے نزدیک یہ صحیح ہو گئے، کیونکہ سارا وقت وتروں کا بھی ہے جتنا عشاء کا ہے، گل سمجھی؟ اب حتیٰ پر آگے تفریح، اور وقت صلاۃ وتر کا وہ وقت ہے جو وقت ہے عشاء کا، مگر یہ کہ مصلی معمور ہے تقدیم عشاء کے ساتھ، اور وقت صلاۃ وتر کا وہ وقت ہے جو وقت ہے عشاء کا، مگر بے شک مصلی معمور ہے تقدیم عشاء کے ساتھ، اور وقت صلاۃ وتر کا وہ وقت ہے جو وقت عشاء کا ہے، جو وقت ہے عشاء، جو وقت ہے عشاء کا، مگر یہ کہ مصلی معمور ہے عشاء کی تقدیم کے ساتھ۔ اب یہ حتیٰ
حتى أن الرجل صلى العشاء بثوب ثم نزعه وصلى الوتر کیا کہ حتى أن الرجل اگے صلى العشاء اذا نال کون لکھیا نہیں حتی ان الرجل اذا صلی العشاء نسخہ تے کوئی نہیں سارے یار حتى أن الرجل إذا صلى العشاء بثوب اذا ڈبانا اس تو بغیر معنی نہیں بڑھنا. چلو جی إذا صلى العشاء بثوب ثم نزعه وصلى الوتر بثوب آخر ثم تبين أن الثوب الذي صلى العشاء به كان نجسا يعيد العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. اچھا جی اس پر تفریح امام صاحب کے مذہب پر حتیٰ کہ یہ بات کہ رجل نے جب پڑھی عشاء ایک کپڑے کے ساتھ فرض پڑھے ثم نازعہ پھر اتار دیا اس نے وہ کپڑے اور پڑھے اس نے وطر دوسرے کپڑے کے ساتھ پھر ظاہر ہوگی اس کے لیے بعد اس کے یہ بات کہ وہ کپڑا جس کے ساتھ اس نے عشاء پڑھی تھی وہ تو نجس تھا. وہ تو کون نہ ہوئی کہ ہوئی دیوان العشاء فاسدۃ پس بے شک یہ بندہ اعادہ کرے عشاء کا نہ کہ وطروں کا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلاف اللہما. گل سمجھی لما قلنا ہوئے کہ وطر مستقل نماز نے صحابین دے نزدیک سنتا نے جے تسی زور دی پوری نماز پڑھیے تسی سنتا جڑیاں نے وہ پہلیاں وہ تو خیر ہو گئیاں وہ تو ہو گئیاں بھی تسی فرض پڑھے جڑا نا جی سنتا پاک کپڑے پا کے پڑھے وہ پہلے نہ فرض پڑھے تے اس تو بعد تساں جڑا نا جی وہ دو سنتا پڑھیاں فرض پڑھے اور کپڑے پا کے پھر سنتا پڑھیاں تساں اور کپڑے پا کے بعد پتہ لگا جنہاں نال فرض پڑھے وہ تو پلیت سن یہ بعد علی سنتا بھی کوئی نہیں. گل سمجھی جی سنتا دا قانون ہے بھی جے فرض نہیں نہ ہوئے تے بعد والے جڑے نا پہلیاں ہو گئیاں پہلیاں جڑی پچھلیاں نے وہ کوئی نہیں جی وہ پھر دوبارہ پڑھو جی کھانے چ پئی یہ لما کلنا صاحبین دے نزدیک چونکہ بہتر کی نے چونکہ فرض نہیں ہوئے تے جڑا تابع نے وہ بھی کوئی نہیں ہوئے انہاں دے نفلاں دا ثواب ہو جائے گا. یہ نہیں کہ نفع ضائع ہو جان گے یعنی جڑا وہ بھی سنت موقدہ وہ نہیں چونکہ وہ تاں نے یہ پہلے فرض ہونے نے چونکہ فرض کو نہیں ہوئے زور دے مثال طور تے زور تے 4 فرض نہیں ہوئے تے بعد والے نفل تو ہون گے لیکن سنت موقدہ جڑیاں بعد ہوندیاں نے وہ نہیں ہون گیا. اس واسطے کون دا وقت کی ہے تے فرض ہوئے کو نہیں اس ہے گل سمجھی جی. تو لہذا اے مسئلہ ایک تو سامنے آ گیا کہ اگر کسی بندے فرض پڑھے تے بعد وطر پڑھے تے بعد پتہ لگا کہ فرضاں وچ خرابی ہو گئی سی کہ جی کپڑے پلیت نے یا ایویں مثال طور تے بعد امام صاحب نے نماز ساری پڑھ کے چاکھیا ہو یار میں تو دوجی رکعت نکی جی پوں ہو گئی سی تے ہن اس فتوی دے مطابق وطر نہیں وطر ہو گئے نا لیکن فرض دوبارہ پڑھے جی. گل سمجھی جی جی اے میرا مطلب ہے وہ ہے کہ قصدن اگر انہیں ترتیب بدلائی پیچھے پڑھا جائے تے جڑا نا جی لا تصح سمجھے اے تے قصدن کوئی نہیں جی. تو بہرحال اے مسئلہ یاد رکھنے والا کہ ضرورت پہ ہی جاندی ہے تے امام صاحب دے نزدیک وطراں دی وہ یاد دی ضرورت کوئی نہیں جی. یہ کوئی اوہو جا مسئلہ نہیں بھی جڑا نہیں پیش آنے والا آ جاندا کئی باری جی. تاکہ یہ بات کہ رجل نے جب نماز پڑھی عشاء کی ایک کپڑے کے ساتھ پھر اتار دیا اس کو اور پڑھے وطر صوب آخر کے ساتھ پھر زہر ہوگی اس کے لیے بعد اس کے یہ بات کہ وہ کپڑا پڑی تھی عشاء اس کے ساتھ تھا نجس اور بے شک عشاء فاسد ہے بس بے شک یہ بندہ اعادہ کرے عشاء کا نہ کہ وطروں کا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلاف ہے واسطے صاحبین کے. شابہ نے کیا تاکہ یہ بات کہ رجل نے جب نماز پڑھی عشاء کی ایک کپڑے کے ساتھ پھر اتار دیا رجل نے اس کپڑے کو
اور نماز پڑھی وطر کی صوبے آخر کے ساتھ، پھر ظاہر ہوا اس بندے کے لیے بعد اس کے کہ یہ کپڑا وہ کپڑا کہ نماز پڑھی تھی عشاء کی اس کپڑے کے ساتھ تھا نجس ہے، اور بے شک عشاء فاسد ہے، پس یہ فتویٰ اس بندے نہیں آکھیا، یہ فتویٰ شرعی، لہذا یہ نماز فاسد ہے بھائی جی۔ بس بے شک یہ بندہ اعادہ کرے عشاء کا بغیر وطروں کے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلاف اللہ۔ حتیٰ کہ یہ بات کہ رجل جب نماز پڑھے عشاء کی ایک کپڑے کے ساتھ، پھر اتارے اس کو اور نماز پڑھے اور پڑھے وطر دوسرے کپڑے کے ساتھ، پھر ظاہر ہو گئی اس کے لیے بات اس کی یہ بات کہ وہ کپڑا پہ پڑھی عشاء کی نماز اس کے ساتھ تھا نجس، اور بے شک عشاء فاسد ہے، پس بے شک مصلی اعادہ کرے عشاء کا نہ کہ وطر کا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک خلاف ہے واسع صاحبین رحمہ اللہ کی۔ لما قلنا فائدہ، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، جان اس بات کو کہ وقت جیسا کہ وہ شرط ہے ادائے صلاۃ کے لیے، یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو، وقت نماز واسطے کی ہے، وقت تو پہلے نماز ہو جاندی تے وقت تو بعد، کل سمجھی جی، ان ذہن چ رکھو نا اس قانون کہ وقت تو پہلا، ہوں اج دی زور فرض ہے، ہوں وقت جیسا کہ وہ شرط ہے ادائے صلاۃ کے لیے، پس وہ وقت سبب بھی ہے وجوب صلاۃ کے لیے۔ جس لئے کام شروع ہے تو میں عرض کیتا سی کہ وقت داخل ہوتا ہے تو پہلی جز سبب بنتی ہے وجوب صلاۃ کے لیے کہ اب تجھ پر نماز فرض ہو گئی ہے اس وقت کی، دسیا سی۔ وقت شرط بھی ہے کس کے لیے؟ اور ادائے صلاۃ کے لیے، اور وقت سبب ہے وجوب صلاۃ کے لیے۔ یہ دو لفظ پہلے پکاؤ نا، سارے دو صفحے تاں سمجھ آنے نے کیا بلا۔ چلو ہوں تو ذرا مطالعہ کرو میرے نال مہربانی کرو جی، گل سمجھی۔ لہذا اب قانون سنیں، پس نہیں واجب ہوگی نماز بغیر وقت کے، نہیں فرض ہوگی نماز وَمِن جملہ ما، ان جملہ مسائل سے جو اس مسئلے پر مبنی ہیں، کس پر؟ کہ فلا تاجب بدون الوقت، نماز فرض نہیں ہوتی بغیر وقت کے۔ ان جملہ مسائل میں سے وہ مسئلہ ہے جس کی بنا کی انہوں نے اس پر، اس قانون پر، وہ مسائل جن کی بنا ہے نا اس قانون پر، کس قانون پر؟ کہ بغیر وقت کے ایک قانون کیا کیتا ہے، وہ مطلب فرض نہیں۔ یہ جو قانون ہے اس پر جتنے مسئلے متفرع ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے مسئلۃ واردۃ، سارا ٹیلس غلطی دی، ایک مسئلہ ہے جو وارد ہوا، پیش ہوا، واردت فتویٰ، وارد ہوا فتویٰ صدر برہان الائمہ کے زمانے میں، وہ کیے وہ اے وے ادھر ویکھو، اے جڑے کتب شمالی تو کتب جنوبی نے نا، جڑے لوگ خط استوا تو شمال والے پاسے تو بہت دور نے، سمجھ آندی پئی؟ جدو سورج ہوندا ہے نا خط استوا تو جنوب والے پاس، کہ جس ویلے خط استوا تو سورج ایدے ہوندا ہے نا، ایدو ٹر رہا ہے، جڑے ایدے بندے نے چوکھے اس پاسے کتب شمالی والے پاسے، انہاں دا جڑا نا وہ رات ہی رات ہوندی ہے ساری، صرف اینا ہوندا ہے جس ویلے سورج طلوع کردا ہے نا صبح صادق ہوندی ہے، کی ہوندی ہے؟ تے جھٹ تو بعد جو تھوڑا جگہ ٹردا ہے تے او جے شب جڑا نا جی او صبح صادق تو بعد فوراً اوویں پھر رات شروع ہو جاندی، گل سمجھی؟ تے پرلے پاسے جڑا نا جی او تے جڑا نا دن وڈا تے رات چھوٹی، جڑے کتب جنوبی والے پاسے نے، چونکہ او سورج اس پاسے وے، جدو سورج خط استوا تو اس پاسے ہونا ہے نا تو پھر نظام الٹ جانا ہے، انہاں واسطے دن وڈا ہو جانا ہے، رات بالکل چھوٹی تے اوتے رات وڈی تے دن چھوٹا، گل سمجھے پے؟ آ جڑے دو بندے نے کتب شمالی تے کتب جنوبی والے،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਕਤੁਲ ਆਰਾਮ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ہے؟ ਹੁਣ وہ مسئلہ دس دینا تمہیں کہ وارد ہوا ہے فتویٰ صدر البرہان الائمہ کے زمانے میں کیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم نہیں پاتے عشاء کا وقت اپنے شہر میں. سمجھ آئی؟ سانو عشاء دا وقت نہیں ملتا، سورج ڈبدا ہے اجے زردی باقی ہوندی ہے، یعنی وہ شفق اجے غائب نہیں ہوندی، تے دوجے پاسوں جڑا نا جی وہ صبح صادق ہو جاندی. کی ہو جاندی؟ صبح صادق ہو جاندی. حل علینا صلاتہ، کیا ہم پر عشاء کی نماز فرض ہے کہ نہیں؟ یہ لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم عشاء کا وقت نہیں پاتے، غروب غیبوبت شفق اور طلوع صبح صادق کے درمیان وقت کوئی نہیں. کس کے درمیان؟ عشاء دا وقت درمیان ہے نا، تو انہوں نے جو ہی غیبوبت شفق ہوندی تے نال ہی صبح صادق ہو جائے. تو ساڈے واسطے بھی کی حکم ہے؟ پس لکھا صدر برہان الائمہ نے کہ نہیں ہے تم پر صلاۃ عشاء، تواڈے تے 4 نمازاں فرض نے، تواڈے تے عشاء فرض کوئی نہیں. فلا تاجبوا بدون ہی قانون دے تحت، کہ نماز فرض نہیں ہوتی بغیر تنو مسئلہ اوکھا لگنا، ذرا غور کرو گے تو تاں کھانے چ پینی. آپ نے کیا فتویٰ دیا؟ اسی کے ساتھ بعد میں فتویٰ دیا علامہ ظہیر الدین مرغنانی نے کہ ان پر وواردت حاضح الفتویٰ، اور وارد ہوا یہ فتویٰ بھی من بلد بلغار. بلغاریہ وہ پڑھو نا، علم میقات ہوندے، بلغاریہ تو شہر دا نام ہوندا باقاعدہ، وہ قطب جنوبی والے پاسے نے، تو وہاں بھی یہی ہے مسئلہ. سمجھائیے جی. تو ہوں تو خیر وہ دنیا پھرتی پی نا جی، سارا کوئی ہر پاسے پتہ ہے جی. تو شہر بلغار سے بھی یہی فتویٰ وارد ہوا. وہ فتویٰ اور تھا، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے پس بے شک فجر طلوع ہو جاتی ہے بلغار میں پہلے غیبوبت شفق کے سال کی چھوٹی راتوں میں. جو سال کی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں نا، وہاں ابھی شفق غیب نہیں ہوتی تو فجر طلوع ہو جاتی ہے. سمجھائیے؟ تو وہاں یہی فتویٰ دیا گیا کہ تم پر. یہ 2 بزرگاں دا فتویٰ. کہڑے 2 بزرگ؟ برہان الائمہ، سمجھائیے یہ 2 بزرگ. علی شمس الائمہ حلوانی. وارد ہوا یہ فتویٰ بھی شہر بلغار سے ہے. یہ فتویٰ وارد ہویا کنہ ہوتے؟ شمس الائمہ حلوانی ہوتے، یعنی وہ پچھلے 2 بزرگاں نے فتویٰ دیتا نا بھی شاہ دی نماز کوئی نہیں. بلغار دیا لوکاں نے فتویٰ بھیجا علامہ شمس الائمہ حلوانی کو کہ ساڈے کول سال دیاں کچھ راتیں خوجیاں ہوندیاں نے غیبوبت شفق تو پہلے ہی، عشاء ہے کہ کوئی نہیں. آپ نے فتویٰ دیا فافتہ بقضاء العشاء، آپ نے فتویٰ دیا تم عشاء قضا کیا کرو. کیا کیا کرو؟ انہاں بزرگاں فرمایا جنہاں پوچھا ہور علاقے دے بندے ادھر دے تو انہاں کہ جی فتویٰ عشاء کوئی نہیں. انہاں کی فرمایا؟ گل ختم ہو گئی، فتوے مخالف ہو گئے. پھر وارد ہوا یہی فتویٰ خوارزم میں شیخ کبیر سیف السنہ بقالی پر کہ جی اے جڑے لوگ جنہاں کول عشاء دا وقت نہیں ہوندا حضرت انہاں واسطے کی حکم ہے؟ یہ فتویٰ پیش ہوا کنہ ہوتے؟ پس فتویٰ دیا انہوں نے بے عدم وجوب کا. انہاں بھی آکھیا بھی عشاء واجب کوئی نہیں. یہ ان 3 بزرگ ایک پاسے ہو گئے عدم وجوب والے. ٹھیک ہے. بس پہنچا جواب فبالغ جوابہ الحلوانی، اور پیچھے علامہ حلوانی. علامہ حلوانی کو شیخ کبیر کا جواب پہنچا کہ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سمجھیے. تو علامہ شمس الائمہ حلوانی نے فارسالہ، پس بھیجا ایک بندے کو. کن کے پاس؟ کبیر. بھیجا ایک بندہ
جو سوال کرے ان سے عام میں بے جامع خوارزم، جس لئے خوارزم کی جامعہ مسجد وچ عام وہ خطبہ دینا، اس وقت تو جا کے سوال کرنا ہے بڑے مجمع چ، سمجھائیے جی؟ اچھا جی، سوال یہ کرنا ہے شیخ کبیر سے کہ کیا کہتے ہیں آپ اس بندے کے بارے میں کہ ساکت کر دی اس نے نمازوں 5 نمازوں میں سے ایک نماز، کہ وہ بندہ جی جو 5 نمازوں میں سے ایک نماز کو ساکت کر دے، آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھو نہیں بھی انہوں نے بزرگاں نے فتویٰ دیتا ہے نا کہ بچہ بھی نماز پڑھ دے شاہ کوئی نہیں. ہوں ان سوال انج کر کے بنایا جا بندہ بھیجیا تو انج پوچھنا ہے کہ وہ بندہ جو ایک نماز کو ساکت کر دے کہ ہے 4 حال جو کفر ہو، کیا وہ اس پر کفر کا فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گل سمجھے؟ فسألا، اس بندے نے سوال کر دیا مجمع میں آ کر، وَأَحَسَّ الشَّيْخُ، شیخ سمجھ گئے اے دالج کو کالا کالا ہے جی. شیخ محسوس کر کے مطلب سمجھ گئے. آپ نے آگے سے جواب دیا اس بندے کو کہ جاؤ یہ بتاؤ اے سوال کرنے والے. فقالا، شیخ کبیر نے فرمایا کیا کہتے ہو آپ اس بندے کے بارے میں کہ کٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، سنتے پہ ہو، یا کٹ گئے اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت. کتنے فرائض اس کے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جن دے دوویں ہاتھ کٹے نے ارکاں تو اتاں تک ایک بندہ، یا ان دے دوویں گٹیاں تو اتے تک، وہ جڑا محلے فرض ختم ہو گیا. اب اس کے بارے میں وضو کے کتنے فرض ہیں یہ بتاؤ. تو اس نے کہا جی 3 ہیں. کیوں 3 ہیں؟ لفوات محل رابع، چوتھے فرض کا محل جو فوت ہو گیا جی، اس لیے کتنے ہیں؟ 3. تو ہوں وہی سوال ہے کہ اگر ایک بندہ وضو کے 4 فرضوں میں سے ایک کو ساکت کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ گل سمجھے پہ؟ اچھا جی. کالا، فرمایا محل ساکت ہو گیا اس لیے، لہذا کالا، اپنے شیخ کبیر نے فرمایا بس اسی طرح نماز 5ویں وہ بھی جب اس کا محل نہیں ہے یعنی وقت نہیں ہے تو پھر اس لیے ساکت ہوئی ہے جی. پس پہنچا علامہ حلوانی کو جواب شیخ کبیر کا، فاستحسنہ، اس جواب کو انہوں نے اچھا کہا اور موافقت کر لی علامہ حلوانی نے شیخ کبیر کی اس مسئلے میں. گل سمجھیے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تہاڈے نال ہاں جی. ہوں 4 بزرگاں دی ایک رائے ہو گئی پڑھے جی پیچھے کیڑی گل تے بھئی جیڑی نماز دا وقت نہ پائیے، جڑے علاقے جو وقت نہیں نا اوتھے وہ نماز فرض، جیسا کہ ذکر کیا اس کو نجم الدین علامہ زاہدی نے شرح قدوری میں. اور یہی وہ چیز ہے کہ اختیار کیا ہے اس کو شیخ حافظ الدین نصفی نے. کتنے بندے ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا، 5 ہو گئے جی. علامہ برہان الائمہ 1 تے علامہ ظہیر الدین 2 تے علامہ حلوانی 3 تے سیف السنہ 4 تے شیخ حافظ الدین نصفی 5. انہاں سارے دا فتویٰ اس پاسے چلا گیا کدھر؟ گل سمجھی؟ بعد وچ دور آ گیا فتح القدیر دے مصنف دے جڑے شارح نے ابن حمام، وہ چونکہ محقق نے انہوں نے گل پسند نہ لگی، انہیں اعتراض کیتا. انہوں دا اعتراض سنو تو پھر علامہ حلبی دا علامہ ابن حبام نو جواب دینا سنو. یہ 2 منٹ گلاں رہ گئی نے، مسئلہ آ گیا جی. گل سمجھی جی؟ اعتراض کیا شیخ کمال الدین بن حمام نے بائیں طور کہ لا یرتاب متعمل فی ثبوت الفرق، کہ نہیں شک کرتا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں شک کرتا غور و فکر کرنے والا ثبوت فرق میں. بھئی یہ جو تم نے وضو کے مسئلے پر قیاس کیا ہے کہ نماز بھی فرض نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس غلط قیاس کیتا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہاں فرق ہے. کیا ہے وہ؟ یہ ہے
کہ فرق ہے بین عدم محل الفرض و بین سبب الجعلی. جعلی میں نے جعل نہیں، جعل میں نہیں بنانا جو شریعت نے بنایا ہے، کہ ایک ہے کہ فرض کا محل ختم ہو گیا ہے، ایک ہے کہ فرض کا سبب نہیں ہے، وہ سبب جس کو شریعت نے علامت بنایا ہے شے کے فرض ہونے کے لیے. کل سمجھیے کہ وہ ظاہری سبب ہے، نہیں سمجھے، کہ جو اللہ کی طرف سے ہم پر نمازیں فرض ہیں نا، ان کے لیے وقت حقیقی سبب نہیں ہے، ظاہری سبب ہے. وہ جو وجوب خفی ہے، کون؟ کہ 24 گھنٹیاں وچ اللہ دے پاسوں 5 نمازاں فرض نے، کیڑے وقت وچ یہ گل خفی، اس اتے علامت بنایا ہے. وقت کی بنایا ہے؟ یہ وقت علامت بنایا ہے کہ وہ جڑا وجوب خفی ہے نا، وہ اس وقت دھیان کرے جی. یہ انہوں دی گل بھئی ایک بھی محل ہی کوئی نہیں، اور ایک اس شے کا سبب کوئی نہیں. وہ سبب جو بنایا گیا ہے، الذی جعل علامتن فی الوجوب الخفی ثابت فی نفس الامر، کہ وہ امر جو نفس الامر میں ہے ثابت اللہ کی طرف سے. کیونکہ نمازاں کدو فرض ہوئی ہیں؟ معراج دی رات. کل سم یاد ہے جی، وہ نفس الامر میں تو ثابت ہے نمازیں، لیکن سبب وہ ان کا جو ہے نا وہ کس وقت ہے، وہ خفی ہے. تو لہذا وقت کو کیا بنایا گیا نا، علامت بنایا گیا وجوب کی. اور جب اچھا بس ایک گل سمجھ، ایک گل مک گئی. نمازیں فرض نفس الامر میں ہیں، اور وقت کو اس کے لیے علامت بنایا گیا کہ اس وقت واجب ہے. ہوں اگلا قانون سنو، وجواز تعدد المعرفات للشیء، ایک شے کے لیے معرفات کا تعدد جائز ہے. ایک شے نو جنوانے واسطے کنیاں چیزاں ہون پیاں شرن یہ گل جائز. لہذا پس وقت کا منتفی ہونا، معرف کا منتفی ہونا ہے نا، جو پہچان کرانے والا تھا، اور انتفاع دلیل واسطے شے کے، کہ شے کے پائے جانے کی دلیل نہیں پائی گئی، یہ مستلزم نہیں ہوتی انتفاع لجواز دلیل آخر، کہ ہن اور کوئی دلیل جواز دی پائی کو نہیں گئی. گل سمجھی کہ اگر شے دے وجود دی ایک دلیل نفی ہو جائے تو ہن اس کو یہ لازم نہیں ہوندا کہ کوئی اور دلیل اندے وجود دی نہیں پائی جا سکتی. گلاں ساریاں ہیں نقلی ہونا دیاں جی. گل سمجھی تو بھئی لا یستلزم انتفاعہ لجواز دلیل آخر، جائز ہے کہ اور دلیل پائی جائے، اور وہ دلیل پائی گئی ہے. علامہ فرماتے ہیں ابن حبان کہ وہ دلیل موجود ہے، وقت نہ ہو تب بھی نمازیں فرض ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَهُوَ مَا تَوَاتَعَتْ اخبار الاسراء، اور وہ حدیثیں ہیں جو بڑی کثرت سے موجود ہیں، جو معراج کی رات کی حدیثیں ہیں. کیونکہ یہ بھی اتنی کتابوں میں روایت ہے کہ اس کو متواتر اور معنی کہا گیا ہے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے. کیا من فرض اللہ تعالی الصلاۃ خمسا بعد ما امر اولا بخمسین، کہ بھی فرض فرمائی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں، بعد اس کے کہ حکم دیا تھا پہلے 50 نمازوں کا. پھر مستقر ہو گیا امر 5 پر شرعا عاما لأہل الآفاق، پوری دنیا کے لیے، پورے آفاق کے لیے شرعاً 5 نمازوں کا معاملہ پکا ہو گیا. کل سمجھیے، لا تفصیل، وہاں یہ تفصیل نہیں ہے حدیثوں میں کہ فلاں قطر تو مراد ہے بھی ہے شمال والے تے جنوب والے، بھی فلاں قطر والوں کے لیے 3 ہیں، فلاں کے لیے 4 ہیں، فلاں کے لیے 5 ہیں، یہ کوئی تفصیل نہیں. لہذا پورے آفاق کے لیے فرض ہو گئی. کل سمجھیے، یہ انہوں دی دلیل ہے، کنہ دی سمجھائیے، بلہذا پورے آفاق کے لیے. اچھا دوسری دلیل ذرا سننا. دوسری دلیل وما رویہ، وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے، سنیں ذرا دھیان نال. اے ذرا دلیل قوی ہے کہ جب ذکر کیا دجال کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، لما ذکرت دجال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا.
قال راوی نے کہا، راوی کہتے ہیں یعنی صحابی کہتے ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ فما لبثہ فی الارض، آقا جی وہ کتنی دیر زمین میں ٹھہرے گا؟ کون؟ فرمایا 40 دن۔ کتنے دن؟ تو فرمایا کہ پہلا دن جو ہوگا نا اس کا وہ 1 سال کے برابر بڑا ہوگا۔ پہلا دن سورج چڑھے گا تو سورج لہن تک پورا سال گزر جائے گا، اینا بڑا دن ہو جانا ہے جدو دجال نے ہونا ہے، گل سمجھی؟ اور 1 دن اس کا مہینے کے برابر ہوگا، دوسرا دن، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ 3 ہو گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 40 دن ٹھہرنا ہے انہیں، تو باقی ایام کا ایامکم، باقی 37 دن انجی ہون گے جی میں تواڈے دن نے جی، گل سمجھی جی؟ پلے پئی یہ پھر چلو گل وچ آ گئی، انہوں ذرا جمع چا کرو کل کنا بنیا؟ 1 سال یہ ہو گیا تے 1 مہینہ ہفتہ تے اگے 37 دن، وہ 37 دنوں وچوں 30 دن کڈو تے ایک اور مہینہ ہو گیا، 37 وچوں 7 دن او کڈو تے ایک جمعے والے 8 دن اے پاؤ، 7 تے 8 کنے ہو گئے؟ 15۔ یہ 1 سال تے 2 مہینے تے 15 دن نہیں بنتے جی، ہیں 14.5 مہینے تقریباً بنتے ہیں جی، ہیں اینی دیر اس نے زمین تے نعوذ باللہ گشت کرنی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اچھا جس نے سونے گل فرمائی نا جی، فقیلا تو پس عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم، فذالک الیوم، پس وہ دن کہ جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا کافی ہوں گی ہم کو اس میں نمازیں 1 دن کی؟ سونیوں سال دے برابر دینے تے پھر ان دے وچ نمازاں صرف 5 ہی پڑھنیاں نے جی، کہ یا رسول اللہ سونے آقا جی کو اس وقت نمازیں ہم نے صرف 1 دن کی پڑھنی ہے، ظاہر ہے زوال شمس ہوگا تو زور ہوگی، پھر مثل پر یا 2 مثلوں پر جائے گا تو اثر ہوگی، غروب ہوگا تو پھر بات سمجھیے، تو یا رسول اللہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں؟ تو قال لا قدروا لہو، اے دلیل ابن حمام جڑی پیش کی تھی اور حدیث مسلم شریف دی ہے، فرمایا کہ اندازہ کرنا ہے تم نے اس کا، تسا اوندا اندازہ کرنا ہے، 24 گھنٹے بنائی انہوں نے، اج کل تے 24 گھنٹے بول رہے ہیں نا، مطلب ہے کہ بھی اینا ٹائم بنائی ہونا ہے کہ اینے ٹائم تو بعد فجر ہوندی ہے، اینے ٹائم تو بعد زور ہوندی ہے، اینے ٹائم، مطلب ہے کہ ہر 24 گھنٹے بنا کے وچ 5 نمازاں پڑھی ہونیاں نے، ہر مقصد یہ بھی گل سمجھی؟ تو انہیں کو پتہ لگا بھی حالانکہ ہوں جس لئے سورج چڑھنا ہے تے زوال ہونے تک تے کم از کم 6 مہینے لگ جانے نے، کہ کونے لگنے ہیں، تے ہوں 6 مہینے یہ جڑی صبح زور عصر مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں وہ تو بغیر وقت تو پڑھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ دجال دے شر کو بچائے، اللہ اس کو سونیا حکم فرمایا اس کو پناہ مانگو جی، قدروا لہو، رواہ مسلم۔ پس دیکھیں ابن امام فرماتے ہیں پس تحقیق واجب فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر 300 عصروں سے پہلے ہو جانے سایہ کے 1 مثل یا 2 مثل، مطلب ہے کہ وہ جلے 1 مثل یا 2 مثل تے جانا ہے اس وقت تک کم از کم 9 مہینے گزر جانے نے۔ یہ اثراں کٹھیاں کرو تے کنیاں بندیاں نے جی، یہ اثراں تو یہ 1 دن دی ہو گئی ہے نا، تے جڑا دوجا دن پورے مہینے دا ہے ان دے وچ بھی تو 2 مثلاں تک ٹائم لگنا ہے کہ نہیں، ان دی اثراں وچ پاؤ، تے جڑا 1 دن پورے ہفتے دا ہے ان دے وچ بھی تو مثل ہیں تے اون تے ٹائم لگنا ہے کہ نہیں، 6 دن دا جی، وہ ساری اثراں وچ پاؤ تو گن کے فرماندے پے نے کہ دیکھو کہ آپ نے 300 عصروں سے زیادہ فرض کر، ایک مثال دیتی ہے، عصریں فرض فرما دی ہیں، سایہ بھی مثل یا مثلین نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے اتنی عصریں فرض ہیں جی، وقس علیہ اور قیاس کر اس پر، گل سمجھیا؟ لہذا علامہ فرماتے ابن حمام پس فائدہ حاصل کر لیا ہم نے اس حدیث سے اس بات کا کہ واجب نفس الامر میں 5 ہیں علی العموم، واجب مگر یہ بات کہ تقسیم ان کی ان اوقات پر ہے،
اندا وجودہا، جب یہ وقت پائے جائیں تو پھر ان کو ان میں تقسیم کر دو وقتوں میں. تے ولا یسقط بعدم حل وجوب، نہیں ساقط ہوگا ان کے عدم کے ساتھ. کس کے؟ اوقات کے عدم کے ساتھ وجوب. وجوب نفس الامر میں ہے. کن کا؟ نمازوں کا. نفس الامر میں 5 نمازیں ہر بندے پر فرض ہیں. جس بندے کو وقت ملے وہ ان 5 کو ان وقتوں میں تقسیم کر لے، جس کو وقت نہ ملے وہ اندازہ کر لے. یہ تحقیق ہوئی کن کی؟ ابن حمام رحمہ اللہ. کل سمجھیے. تو وجوب وقت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجوب نفس الامری ہے. ان کی یعنی محنت اس بات پر ہے، زور اس بات پر ہے. تو لہذا جو بندہ وقت پا لے جس طرح ہم پا رہے ہیں تو ہم ان 5 کو کیا کر لیں؟ تقسیم کر لیں وقتوں میں. اور جو وقت نہ پائے لہذا وہ اندازہ کر لیں گی. وقضا قال، اور اسی طرح فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازیں ہیں فرض فرمایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر انتہا. کل سمجھی. تو یہاں بھی کاتبہ سے فرضیت ثابت ہے. انتہا کا مطلب ہے ابن حمام علیہ رحمہ کی عبارت پوری ہوگی. عبارت پوری. کل سمجھی کہ کوئی نہ. ہوں انہاں دی تحقیق جڑی ہے نا جی بھی یہ مطلب پتہ لگتا ہے کہ بھی شاید بھی انہاں دی کی 5 نمازاں فرض ہیں. کل سمجھے پہ. بل جواب علامہ حلبی علیہ رحمہ پوری کتاب کوئی آخر نہیں جی اج پہ انہاں تا اپنا جواب دیتا ہے. بل جواب دھیان کرو جا کے جی ہوں ان تحقیق کی نا ساری ان دے جواب دینے نے. کنا جواب یہ کہ کہا جائے گا کہ جیسا کہ مستقر ہے امر اس بات پر کہ نمازیں 5 ہیں سونیوں، اسی طرح مستقر ہے امر اس بات پر کہ وجوب کے لیے اسباب بھی ہیں اور شروط بھی ہیں. یہ بھی گل نال مننو. سمجھو دی بھی کہ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں نا اسی طرح اس پر بھی شریعت نے اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وجوب کے لیے اسباب بھی ہیں اور لا یوجد بدونہا، یہ وجوب بغیر شرطوں کے اسباب کے نہیں پایا جاتا. وَقَقَوْلِ کا شرعا عاما الی آخرین، یہ جو علامہ ابن حمام نے پیچھے فرمایا نا جیو ٹھیک ہے کہ پھر مستقر ہو گیا امر 5 پر شرعا عاما لأہل الافاق. اس وقت پہلی گرفت ہے کہ تساں فرمایا کہ پھر یہ امر پکا ہو گیا 5 پر شرعا عام اہل افاق کے لیے. علامہ فرماتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں بزرگوں کہ ان ارادتا، اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ عام ہے ہر اس پر جو پایا گیا، علی کل من وجد فی حقہ شروط الوجوب واسبابہ سلمناہ، اگر تو آپ کی یہ مراد ہے کہ 5 نمازیں ہر اس پر فرض ہیں جس کے حق میں وجوب کی شرطیں پائی جائیں اور اسباب پائے جائیں، اگر یہ مراد لیتے ہو تو ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بات فائدہ نہیں دے گی جی ہے جی، کیونکہ بلغاریہ اور ان کے بارے میں وہ سبب نہیں پایا گیا. کل سمجھے. اگر تو آپ کی یہ مراد ہے کہ بھی یہ معاملہ پکا ہو گیا 5 پر، اس کے بارے میں نا اس کے بارے میں جس کے حق میں وجوب کی شرطیں اور اسباب موجود ہیں، یا یہ جو تم کہتے ہو کہ ہر کسی پر 5 فرض ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو تمہاری یہ مراد ہے کہ ہر اس بندے پر 5 فرض ہے جو وجوب کی شرطیں اور وجوب کے اسباب پاتا ہے، اگر یہ مراد ہے تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو فائدہ نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے لعدم بعض ذالک فی حق من ذکر، کہ بعض وہ جو ہم نے ذکر کیے ہیں جن کے بارے میں وقت ہی نہیں ہے تو وہاں چونکہ اسباب نہیں ہے اس لیے فرض نہیں ہے. کل سمجھیے. اگر تمہاری یہ مراد ہو کیا کہ 5 فرض ہیں اس بندے کے بارے میں جہاں وجوب کی شرطیں اور اسباب پائے جائیں تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن وہ جہاں وقت نہیں پایا گیا تو ان کے بارے میں تو وجوب کے اسباب اور شرطیں نہیں پائے گی. دوسری صورت، اور اگر آپ مراد لیں یہ کہ عام
ہر فرد پر من افراد المکلفین کہ مکلفین میں سے ہر فرد پر 5 نمازیں فرض ہیں. یہ اگر مراد لو مکلفین میں سے فی کل فرد من افراد الایام پورا سال 12 مہینے ہر روز ہر بندے پر کیا ہیں. اگر یہ مراد لو تو یہ ظاہر البطلان ہے. یہ کیونکہ حائض سنیں اب حائض اگر پاک ہو طلوع شمس کے بعد کیا ہو تو بالاتفاق نہیں واجب اس حائضہ پر اس دن مگر 4 نمازیں. 5 کوئی نہیں تو پھر دن تو گزریا اس تے تو فرض کی نہیں ہے 4 ہیں. یہ آکو بھی ہر فرد ہوتے ہر روز 5 نے ایتے پھر کی جواب ہے جی گل سمجھی جی. یا او بعد خروج وقت زور یا زور کے وقت نکلنے کے بعد اگر وہ پاک ہوئی ہے تو نہیں واجب اس پر اس دن میں مگر 3 نمازیں. وہاں قضا اگر تھلے چلے جاؤ مغرب والے پاک ہوئی ہے تو ہن 2 نے تے جے عشاء والے پاک ہوئی تو ہن 1 ہی دن تاج پورا ہونا ہے نا آج دیا 5. گل سمجھیے. اور نہیں قول کیا کسی ایک نے اس بات کا کہ جب پاک ہو عورت دن کے بعض میں یا دن کے اکثر میں مثلا تو واجب ہے اس پر پورے دن کی 5 نمازیں. کسی نے بھی قول نہیں کیا یہ. گل سمجھیے. کیوں؟ وجہ لے اجلے اس لیے کہ نمازیں فرض کی گئی ہیں 5 ہر مکلف پر. گل سمجھیو ہر مکلف پر 5 نمازیں فرض ہیں. اب یہ قول کر کے اس پر فتویٰ جاری کرو نا اس عورت پر کہ تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں. حالانکہ 4 بھی ہیں 3 بھی ہیں 2 بھی ہے 1 بھی ہے. اچھا اب سوال فین کل تک یہ ابن حمام کی طرف سے اگر کوئی سوال کرے رحمہ اللہ سارے بزرگ سارے سے رکھا تھے. بس اگر آپ کہیں کہ وجوب کا تخلف یعنی واجب نہیں کس ہوتے اس عورت ہوتے عورت کے حق میں باوجہ مفقود ہونے شرط کے اور وہ شرط کیا ہے طہارت ہے. طہارت من الحیض ہے تو یہ شرط نہیں پائے گی اس لیے نماز اس پر تو ہم کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اسی طرح تخلف الوجوب ہے ان کے حق میں باوجہ مفقود ہونے اس کی شرط کے اور اس کے سبب کے اور وہ وقت ہے. جس طرح اس کے بارے میں یہ شرط نہیں پائے گی تو نمازیں 4 فرض ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ علامہ البی فرماندن تو نے ایک اور موٹی مثال دینے اس تو بھی زیادہ واضح وَأَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ اس تو بھی موٹی مثال. اظہر اس سے یہ ہے کافر جب اسلام لائے بعد فوات وقت او اکثر من یوم کافر اسلام لے آندا 8 بجے اللہ یا نے اسلام لے آندا زور دا وقت نکل گیا باوجود اس بات کے کہ عدم شرط کون اسلام کافر کے حق میں یہ مضاف ہے اس کی اپنی کوتاہی کی طرف کہ کوئی نہیں جی جڑے کافر نے آج تک اسلام نہیں لے آندا ان دے وچ قصور کیندا ہے اسلام دا ہے. تو یہ جو اس نے زور کے وقت کلمہ پڑھا ہے یہاں کوتاہی اس کی طرف منسوب ہے کہ کوئی نہیں. اس کے باوجود کتنی نمازیں فرض ہے کافر پر آج جی 4. جب کلمہ پڑھے گا تو فرض ہوں گے نا جی تو باوجود ہے کہ کوتاہی کس کی ہے لیکن سارے کہتے ہیں کتنی فرض ہے آج اور اگر عصر کے وقت کلمہ پڑھے تو برخلاف ان لوگوں کے برخلاف ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ان کا تو وقت نہیں ملا. اور نہیں قول کیا کسی ایک نے کہ واجب ہے کافر پر جو مسلمان ہو گیا تمام نمازیں اس دن کی باوجہ کیوں جی وہ جی فرض کرو جی باوجہ فرض ہونے نماز کے 5 ہر مکلف پر ہر دن میں اور ہر رات میں سمجھائیے جی. تو یہ تو پھر کوئی نہیں قول کرتا نا جی تو جائز کیوں اس لیے جی وہ جی پہلے وہ سبب نہیں پایا گیا کیا جی اسلام اس لیے نماز فرض نہیں ہے حالانکہ کوتاہی اس کی ہے تو ان کا تو قصور نہیں ہے جی. اب وہ بات جو پہنچی تھی وہ جو حدیث آپ نے پڑھی تھی دجال والے کے واقعے پر جو قیاس کیا تھا اس کا جواب قیاس اس شے پر جو دجال کی حدیث میں یعنی دجال کے واقعہ میں ہے
وہ قیاس غیر صحیح ہے. قیاس اس لفظ نا سونے فرمایا کہ قدروا لہو، اس نے انہوں نے بنایا نا دلیل کہ لہذا وہ بھی اندازہ کریں، اس لیے کہ نہیں مدخل قیاس کو اسباب کے وضع میں بے فلانی شے کا سبب فلانا ہے، یہ شارع بناتے ہیں، کوئی بندہ نہیں بنا سکتا. کل سمجھا جی، کل سمجھی جی، وضع اسباب نہیں قیاس کر سکتا. قیاس اوروں میں مسئلہ متعدی کر سکتا ہے لیکن اسباب کا وضع قیاس نہیں کر سکتا. ایک مسئلہ بالین سلیما، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو فإنما ہوا معاذ وہ اس میں ہوتا ہے کہ نہ ہو خلاف قیاس، جو خلاف قیاس شے نہ ہو اس پر قیاس ہوتا ہے. اور حدیث جو وارد ہوئی ہے یہ خلاف قیاس ہے. کیا ہے؟ کیونکہ وہ قیاس تو یہ ہے نا کہ نماز کا وقت ہوگا تو نماز ہوگی نا جی، سمجھائیے. وہ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عام قوانین ہے، تو جو عام قوانین سے ہٹ کر مسئلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خلاف قیاس. یہ معنی سمجھا جی. اچھا سنے ہو نا، پس کس طرح پس تحقیق نقل کیا ہے اکمل نے شرح مشارق میں قاضی اجاز رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ انہ قال ھذا حکم مخصوص بذالک الزمان، یہ حکم جو ہے نا یہ بھی اس وقت اندازہ کر کے نمازاں پڑھا جائے، یہ مخصوص ہے اسی زمانے کے ساتھ. شارعہ لنا صاحب الشرع، کل سمجھیو. اور انہوں نے فرمایا قاضی یاز رحمہ اللہ نے اگر ولو وکلنا فی ہے، اور اگر سپرد کیے جاتے ہم کہ سونے اگر گل نہ دس دے تو البتہ ہم اجتہاد کرتے کہ بھئی چونکہ دن ایک ہے لہذا البتہ ہوگی نماز اس میں ان الاوقات المعروفہ، تو وقت فینا کافی ہوگی ہمیں 5 نمازیں. انتہا. یہ گل جی قاضی یاز صاحب دی کہ یہ اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے. اگر سونے ایک گل نہ بیان کر دے ساڈے سپرد ہوندی بھی اساں قیاس کرنا ہے، اسی فتوی وہی دے دے بھی کنیاں نمازاں 5 نمازاں. اگلا مسئلہ والا ان سلم القیاس ہو، اگر قیاس کو ذرا غور کرے جی، یہ طریقہ اصل امام طاوی صاحب کا طریقہ ہے، یہ انہوں نے جواب نہیں دیتے، یعنی بزرگاں نے انہوں نے طریقے کو یہ سارے اجرا طریقہ کار انہوں دا. اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ٹھیک ہے جی کہ یہ حدیث جو ہے اس پر قیاس کرنا چاہیے، اور قیاس یہ کیا خلاف قیاس نہیں ہے، اس پر قیاس کرنا چاہیے، لیکن اگر تسلیم کر لیا جائے قیاس کو تو ضروری ہے من المساوات، قیاس کرنے کے لیے مساوات ضروری ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں کیا ہو، مساوات ہو تب قیاس ہوتا ہے. علت تو پائی جائے، مقیس علیہ والی علت پائی جائے تب حکم متعدی ہوتا ہے نا، جب علت نہ پائی جائے تو یہاں فلا مساوات ہے، یہاں مساوات کوئی نہیں. اب وہ مساوات کس طرح نہیں، اتنا مشکل جی، کیونکہ وہ مسئلہ کہ ہم اس میں ہیں، نہیں پایا گیا زمانہ کہ مقدر کیا جائے وہ زمانہ عشاء کے لیے اس میں وقت خاص بہا، اوتھے ایہو جا وقت نہیں پایا گیا کہ جس وقت نو اسی عشاء واسطے من سکیے کہ عشاء دا وقت ہے. کیونکہ کی پہ آندنے کہ اج غیبوبت شفق نہیں ہوتی تھے، تو وہاں 24 گھنٹے میں ایسا وقت نہیں ہے کہ جس کو ہم متعین کریں کہ یہ غور کرے جی. اور مفاد من الحدیث، وہ شے جو حدیث سے سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، اور دھیان کریں کہ سونے فرمایا قدروا لہو، کہ اندازہ لگایا جائے ہر نماز کے لیے وقت خاص کا اس کے ساتھ، نہیں ہوگا وہ وقت دوسری نماز کا، بلکہ نہیں داخل ہوگا وقت ما بعد صلاۃ کا پہلے گزرنے اس کے وقت کے جو اندازہ کیا گیا اس کے لیے. اس وقت کی کرنا پڑا جی، جب یہ کرن تقسیم کرنا ہے نا جی، بھئی فجر دی نماز ہوندی سی اینیاں گھنٹیاں تو بعد، جس لئے فجر پڑھی تے بے فجر تو بعد اینا ٹائم تو بعد سورج نکلدا سی، پھر اینا ٹائم گزردا دی تے زور ہوندی سی، پھر زور اینے گھنٹیاں وچ ہوندی سی، پھر اینے گھنٹیاں دی اثر ہوندی ہے، پھر اینیاں دی مغرب ہوندی ہے، پھر اینیاں دی عشاء ہوندی ہے. ہن اے جڑا وقت اسی ونڈ رہے ہیں ان دے وچ ہر نماز دا وکھرا وقت کڈ رہے ہیں کہ نہیں، ان دے وچ دوجی کوئی نہیں کہ ہے. ادھر غور کرے، وہ جڑیاں اس وقت اندازہ کرنیاں نے اوتھے ہر ایک دا وکھرا وقت کی ہے مقدر کرنا ہے، لہذا جڑا زور دا مننا ہے وہ زور دا ہے، اثر دا نہیں.
جہاں اثر دا مننا ہے اے مطلب تاں تو فتوا دینا اینے گھنٹے اثر ہے لہذا جنہیں جنہیں اثر پڑھنی پڑھ لو ہوں اینے گھنٹے عشاء ہے جنہیں جنہیں عشاء پڑھنی پڑھ لو اینا ٹائم زور دا جنہیں جنہیں زور پڑھنی اس ٹائم پڑھ لو گل سمجھے پہ لہذا فیضا مدا سارت قزان تو جب وہ وقت گزر جائے گا نا اس دن میں جو متعین کریں گے کہ یہ زور کا وقت ہے تو نہیں پڑھی کسی نے تو اس پر زور کیا ہو جائے گی قضا ہو جائے گی کما فی سائر الایام جس طرح کے باقی ایام میں ہوتا ہے کل سمجھیا پس ہوگا زوال اور ہونا ذل کا مثل یا مثلین اور غروب شمس اور غیبوبت شفق اور طلوع فجر یہ موجود ہے اس زمانے کے اجزاء میں تقدیراً بحکم شرع اگرچہ حقیقت نہیں ہے لیکن ہم یہ مان رہے ہیں کیا اب غروب شمس ہو گیا جی تو 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ وقت ہے جی اب غیبوبت شفق ہوگی جی اب 6 گھنٹے رات ہے جی تو اس میں شاہ جب بھی پڑھ سکتے ہو اب جی صبح صادق ہو گئی ہے جی 1 گھنٹہ 20 منٹ جو ہے نا وہ صبح کا وقت ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ میں جس نے فجر پڑھنی پڑھ سکتا ورنہ قضا ہو جائے گی یہ گل ہے کہ نہیں تو وہاں بحکم شرع ہم نے ہر چیز کو کیا کیا ہوا ہے مانا ہوا ہے نا تو ولا کذالک ہنا تو یہ جو ما نحن فیہ یہاں تو یہ بات ہے ہی کوئی نہیں ہے درمیان میں وقت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ زمانہ موجود یا مغرب کا وقت ہے ان کے حق میں یا وقت ہے فجر کے لیے بالاجماع بچ اشاعت آئی کو نہیں کہ آئی ہے حقیقتاً اجے شفق کھڑی ہے تو ادھروں حقیقتاً صبح صادق ہو گئی ہے بالاجماع بس کیسے صحیح ہوگا قیاس کرنا کل سمجھیے جی اچھا کتنا پلہ باری ہے علماء معلوم ہوگی ما ذکرنا کے ساتھ عدم فرق ایک اور بھی قیاس کیتا ہے وہ پیچھے جناب بزرگاں پیچھے مثال دیتی ہاتھ کٹیا دیجیے کہ معلوم ہوگی اس کے ساتھ وہ جو ذکر کیا ہم نے کہ نہیں فرق درمیان اس بندے کے کہ کاٹے گے اس کے ہاتھ یا پاؤں کونیوں سمیت یا ٹخنوں سمیت اور اس مسئلے کے درمیان فرق نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی مسئلے ہیں کہ وضو کے بھی فرض 3 اس لیے رہ گئے کہ مال کو نہیں ہے یہاں بھی نمازیں 4 اس لیے ہے کہ اس کا سبب نہیں قضا ذکرہ الامام بقالی جیسا کہ اس نے اور اسی لیے تو تسلیم کر لیا تھا اس کو امام حلوانی رحمہ اللہ نے اور رجوع کر لیا تھا اس مسئلے کی طرف باوجود اس بات کے کہ وہ علامہ حلوانی کیا تھے وہ حسم تھے منازع فی تھے کہ کوئی نہیں تو کہتے دیکھیں ان سے یہ انصاف ہے نا کہ انہوں نے چونکہ بات سمجھ آ گئی تو کیا کر لیا اتنی چونڈی پٹی نے اپنے معاملے اور یہ بات اس لیے کہ غسل ساقط ہو گئے وہاں بوجہ عدم شرط غسل کے کیونکہ محال اجر وضو جگہ نے یہ شرط نے نا تو اسی طرح یہاں ساقط ہوگی نماز بوجہ عدم شرط صلاۃ کے بلکہ اس کے سبب کے بھی سمجھ آئیے جیسا کہ نہیں قائم وہاں دلیل سمجھئیے کس طرح بجال ما وراء المرفق الى الابط وما فوق الكعب بمقدار القدم خلفا عنه في وجوب الغسل جس طرح وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کونیوں سے اوپر بغل تک یہ اس کا بدل بنا لو یا ٹخنوں سے اوپر گھٹنے تک یہ اس کا بدل بنا لو جس طرح یہاں یہ نہیں کہہ سکتے فق کذالک اسی طرح نہیں وارد دلیل بجال جزء من وقت المغرب او من وقت الفجر او منهما خلفا عن وقت العشاء ایک ہو جی دلیل تو کوئی نہیں نا اے نمازاں دے وقت دو نے یا مغرب تے یا نا صبح جڑا کوئی مسئلہ پوچھا ہونا ہن این دے وچ عشاء کرنے دے 2-3 طریقے نے یا اے کہ مغرب نو ادھی کرو ادھی عشاء بنا لو یا اگلی فجر نو ادھی عشاء بناؤ ادھی فجر بناؤ یا ادھروں کچھ منٹ مغرب دے تو کچھ فجر دے لے کے عشاء بناؤ اس تے کوئی دلیل ہی کوئی نہیں جی کیڑی دلیل بھی ایک وقت ایک نماز دا دوجا دوجی دا لے کے تے جو کہ نویں نماز دا وقت پا دیو یہ تے دلیل کوئی نہیں اس تے جی گل سمجھیا اے شاباش جی او منہما خلفا عن وقت العشاء لہذا وکما ان الصلوات 5 بالاجمال المکلفین کذالک فرائض الوضوء المکلفین نہیں کم ہوتے 4 سے بالاجماع لیکن ضروری ہے پایا جانا جمیع اسباب وجوب کا اور جمیع شرائط کا ان جمیع میں فل یا تأمل المنصف واللہ سبحانہ الموفق اچھا جی اس تحقیق کے مطابق تو کی سمجھا جی
کہ بھی اگر وقت نہ پایا جائے وہ جڑے نا قیامت والی جڑی گل ہے وہ نہ دجال والی اس دے بارے بزرگاں فرمایا کہ بھی وہ صرف اس زمانے نال خاص ہے. گل سمجھیے تے لہذا واسطے نمازاں کوئی نہیں جی. یہ مسئلہ مختلف ہی ہے لیکن بعد والے نا مطلب فتوی ایسے گل تے دیتا ہے بھی احتیاطاً وہ نماز عشاء دی قضا روزانہ پڑھتے رہن جی. لیکن تحقیق سے پڑھی اس کتاب قرآن بھی موجود ہے. یہ تحقیق ہی ہوئی ہے. اس کو غور کھول دیں گے غور دلائل دے دیں گے جی. سمجھے نا جی. تے لیکن کہ بھی اس اختلاف ہے اس مسئلے میں. اس دے مطابق راجح قول کی ہے انہاں تے فرض کوئی نہیں.